آداب. کل 10 محرم ہے, عصر کا وقت بھی آئے گا. ہماری نسل در نسل سنتی چلی آ رہی ہے کہ عصر کے بعد مار کا اختتام پذیر ہو گیا تھا. نیزوں پہ جو سر بلند ہونے تھے وہ ہو گئے تھے. قافلہ پابجولاں جانب دمشق چل پڑا تھا. جست وہیں رہ گئے تھے جنہیں وہیں دفنایا گیا. معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد فرمان شاہی آیا کہ شہداء کی قبروں پہ کوئی حاضری نہیں دے گا. لیکن ایک صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح امام کی قبر تک پہنچے, حاضری دی, اور اس کے بعد ایک طویل وقفہ, کیونکہ نہ صرف اموی بلکہ اس کے بعد جو عباسی آئے انہوں نے بھی اپنی جابرانہ پالیسیاں جاری رکھیں. کہا یہ جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ المتوکل کے دور میں 4 بار جو امام تھے ان کی قبر کو منہدم کیا گیا, لیکن چاروں بار وہ راتوں رات پتہ نہیں کیسے بن جاتی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نام و نشان مٹانے کے لیے جو دریائے فرات تھا اس کا رخ موڑنے کی بھی کوشش کی گئی تاکہ قبروں کا نام و نشان بھی مٹ جائے. معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا. عباسی ختم ہو جاتے ہیں, اموی ختم ہو جاتے ہیں, معاملہ ختم نہیں ہوتا. ہم فاسٹ فارورڈ 70s کے عشرے میں آتے ہیں. صدام حسین کا دور ہے اور وہاں بھی یہی پابندیاں ہیں. نہ عاشور کا جلوس نکل سکتا ہے, نہ چہلم منایا جا سکتا ہے. صدام کا جب دور ختم ہوا تو اس کے بعد جیسے رکے ہوئے دبے ہوئے جو جذبات تھے وہ امڑ آئے, اور اس کا نتیجہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کربلا میں چہلم ہوتا ہے تو بلا مبالغہ اگر میں پچھلے سال کے اعداد و شمار دیکھوں تو 1.5 کروڑ سے زائد زائرین جو ہیں وہ اربعین کے موقع پہ وہاں جمع ہوئے. چہلم کے موقع پہ سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ آپ جتنا دبائیں گے لوگ اتنا ہی ابھریں گے, تاریخ اتنی ہی روشن ہوگی. یہ جو اربعین کی روایت ہے یہ رفتہ رفتہ اب ایک انسٹیٹیوشن میں بدل گئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ دور دراز سے کئی 100 کلومیٹر سے پیدل چل کے آتے ہیں چہلم کے موقع پہ حاضری بھرنے کے لیے, اور اس میں ایران سے آ رہے ہوتے ہیں, افغانستان سے, جہاں سے ممکن ہوتا ہے پیدل 500 600 کلومیٹر پاپیادہ آتے ہیں. لیکن جو سب سے جو مقبول روٹ ہے وہ ہے نجف سے لے کے کربلا کا لگ بھگ 80 کلومیٹر کا روٹ, کہ جس میں بچے, عورتیں, جوان, بوڑھے سب ویل چیئر پہ آپ مناظر دیکھیں گے وہ چلتے ہیں. 3 سے 4 دن کا سفر ہوتا ہے اور پھر وہ امام کے در پہ حاضری دیتے ہیں. یہ جو سفر ہے یہ بذات خود ایک بڑا افسانوی قسم کا سفر لگتا ہے, اس لیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے تو یہ سڑک عام دنوں میں بیابان ہوتی ہے, سنسان ہوتی ہے, لیکن اربعین کے زمانے میں 2 رویا شہر آباد ہو جاتا ہے. خدمت ہوتی ہے زائرین کی, یعنی طبی امداد, کھانا پینا, پانی, حتیٰ کہ پیر دبانے کا انتظام, اور کوئی بھی آپ کمفرٹ امیجنیشن میں لا سکتے ہیں وہ سب یہاں ہوتا ہے. اس سفر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سفر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور وہ تجربہ کریں کہ جس کا عشر عشیر بھی شاید آپ محسوس نہ کر سکیں, جو 1400 سال پہلے جن تکالیف کو اس قافلے نے برداشت کیا تھا. ہمارے ساتھ ایک خاتون ہیں, پچھلے سال بھی آئی تھیں, ہماری مہمان بنی تھیں. ان کا نام ہے زہرا علی سید.
یہ اکثر ایران میں زیارات کے لیے جاتی ہیں، عراق میں جاتی ہیں، وہاں کی جو مینجمنٹ ہے، وہاں کی جو انوائرمنٹ کی صورتحال ہے اس میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور ایکسٹینسو ٹریولر ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ جو میں نے ایک منظر کشی کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو 80 کلومیٹر کا سفر ہے جس میں کہ انسان ہی انسان ہے اور لاکھوں، مطلب آپ گن نہیں سکتے، ان کو ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ میں نے جو ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں اس میں دیکھا کہ لوگ انہیں پکار کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خیمے میں آئیے، یہ کھائیے، یہ آرام کر لیجئے. یہ کون لوگ ہیں؟ اس لیے کہ عراق کی حالت تو اتنی اچھی نہیں ہے معاشی طور پہ. یہ کون لوگ ہیں؟ اتنا بڑا انتظام کیسے کر لیتے ہیں؟ اربعین ایک گلوبل ایونٹ ہے. اب جب سے صدام کے ڈاؤن فال کے بعد سے 2000، بلکہ اس کے بعد ملٹری انویژن جو US کی تھی، اس کے بعد سے 2012 سے ایک گلوبل ایونٹ بن گیا جس میں لوگ کھل کے آنا شروع ہوئے یہاں پہ. اور جب ایکسپوجر ملا گلوبل کمیونٹی کو بھی کہ عراق میں دراصل کیا حالات ہیں جو ویسٹرن میڈیا چھپا رہا تھا، جو انٹرنیشنل میڈیا نہیں بتاتا تھا، سب کا جب ایکسپوجر ہوا تو انہوں نے کلیکٹیولی بھی ایفرٹس کی. تو سب سے بڑی بات ان کی مہمان نوازی ہے عراقیوں کی. اس 50 سال کی ایک ڈکٹیٹرشپ کے اندر اور وار کے بیچ میں رہتے ہوئے اس کے باوجود انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے جو ان کی کمٹمنٹ تھی، جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے کہ آپ کے زائرین کی ہم خدمت کریں گے، چاہے وہ سیکشنز کے بیچ میں ہو جب بالکل پابندی تھی اربعین واک پہ، اس ٹیررزم کے ماحول کے اندر اربعین کرنی ہو، اس وقت بھی جو لوکل کمیونٹیز تھیں وہ زائرین کو ایک سیفٹی فراہم کرتی تھیں، ان کی مہمان نوازی کرتی تھیں، ان کو کھانا پینا فراہم کرتی تھیں، ان کو چھوڑ کر آتے تھے سیکرٹ راستوں سے امام کی زیارت کے لیے. اور اب کیونکہ وہ اتنا بڑا ایکسپینڈ ہو گیا ہے وہ پورا ایونٹ، تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ ویل آف فیملیز عراق کی جو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، بلکہ جو غریب ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کھجور کا درخت ہی ہے، وہ اپنے کھجور اٹھا کے لے آتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا اربعین پہ کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے پیچھے اس طرح سے چلتے ہیں کہ وہ سایہ فراہم کرتے رہیں اس گرمی کے اندر، کہ دھوپ ان پہ پڑے، جس کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے وہ اپنا سایہ دے اور خوشامد کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ کھا لیں. وہ اب تو مائک لے کے اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ آئے ہمارے موقف میں آئے، پکڑ کے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں پولائٹلی کہ ہمیں موقع دیں، خدمت کا موقع دیں. تو وہاں کی جو جذبے ہیں وہ بہت انکریڈیبل ہے. I've never seen it anywhere. جہاں پہ بھی جاؤ کہیں پہ بھی ایسی اگزامپل نہیں ملتی کہ ہر سال یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جس کے پاس جو ہے کچھ نہیں ہے تو اپنے تکیے اور بستر اٹھا کے لے آتے ہیں کہ یہ یہاں سو جائیں آپ، ہمارے بستروں کو استعمال کر لیں آپ، اس کے پاس جو ہے. تو جب آپ کہتی ہیں کہ گلوبل ایونٹ ہے، اب وسعت نے ایک فگر تو بولی تھی ہم نے کروڑوں کی، شاید 1.5 کروڑ. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم سائز میں دیکھیں کہ تعداد میں یا کہ مطلب کتنی کاسٹ کیا ٹوٹل، مطلب اگر دیکھتے ہیں نا لک ایٹ ایونٹ کا سائز، تو گلوبل سے آپ کی کیا مراد ہے، مطلب کتنا سائز ہے؟ جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا، لاسٹ ایئر 2022 میں تقریباً 22 ملین پلگرمس آئے تھے، جس میں سے مور دین 5 ملین ور فارن پلگرمس. یعنی 25 شہروں سے عراق کے لوگ نجف اور کربلا میں جمع ہوتے ہیں. اسی طرح اراؤنڈ 80 کنٹریز سے زائرین آتے ہیں. اب اس میں ہم ویسٹ بھی دیکھ لیں، آپ اپنا گلوبل ساؤتھ دیکھ لیں، آپ ہر طرف سے لوگ آتے ہیں. کچھ لوگ بائی ایئر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ بائی روڈ آتے ہیں، کچھ لوگ پیدل سفر کر کے آتے ہیں. اور سب سے پہلے جو اربعین واک شروع ہوتی ہے وہ ایران کے اور عراق کا ایک بارڈر سٹی ہے اہواز، وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے 550 کلومیٹرز کی واک. تو وہ 9th سفر کو شروع کرتے ہیں تو 20th سفر کو وہ کربلا پہنچتے ہیں. تو ان کو کافی دن لگتے ہیں وہاں پہنچنے میں. اس طرح بصرہ سب سے دور شہر ہے عراق کا جہاں سے واک ہوتی ہے، 500 کلومیٹر ہے، تقریباً 500 کلومیٹر کی وہ واک ہوتی ہے. اور باقی جو زائرین آ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ نجف ایئرپورٹ میں آئیں گے یا بغداد ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، پھر وہ نجف میں کنورج ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے واک کا اپنا آغاز کرتے ہیں کربلا کا. یہ سب والنٹیئر لیڈ ہے. اچھا، اس کا ایک اور بھی اثر ہوتا ہوگا نا، کیونکہ اب آپ دیکھیں، اب میں کسی بہت ہی چھوٹی گیدرنگ کی بات کرتا ہوں، جیسے یہاں پر، اب یہ عجیب مثال ہے لیکن فرض کریں جیسے یہاں کراچی میں کراچی ایٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی 1-2 لاکھ بندہ آتا ہوگا زیادہ سے زیادہ، ہر جگہ کچرا ہی کچرا ہو جاتا ہے نا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کچھ بھی کریں، اگر آپ 20 لوگوں کو بھی ایک جگہ پہ ڈال دیں تو کچرا تو ہوگا. تو یہ اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں تو بہت بڑی مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اس کا جو امپیکٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں بوتل، پانی کی بوتل کوئی پھینکے گا
کوئی ریپر پھینکے گا جو بھی کھانا ہے, واش رومز وغیرہ وغیرہ. یہ کیسے مینیج ہوتا ہے؟ کیونکہ وہی والنٹیئر لیڈ تو ہوگا, عراق کی جو اکانومی ہے اس کا بھی ہم نے حال دیکھا ہوا ہے جنرلی, تو یہ کیسے کیا جاتا ہے پھر؟ بس یہ اس از میریکل, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری کیونکہ موقف ہوتے ہیں, موقف کا مطلب ہوتا ہے ٹینٹس یا ایسے ایک اسپیسز بنائی جاتی ہیں جہاں پہ لوگ آ کے آرام کر لیں, کھانا کھا لیں, ان کو میڈیکل فیسلٹیز بنے. تو نجف ٹو کربلا ہائی وے اگر آپ امام علی کے روضے کے گیٹ سے مولا عباس کے گیٹ تک کربلا کا دیکھیں تو 88 کلومیٹرز ہے. اس پورے شاہراہ میں ٹینٹس لگے ہوتے ہیں یا پکے گھر بنے ہوئے ہیں جن کو موقف کہتے ہیں, اور وہاں پہ کھانے بھی بن رہے ہیں اور سرو بھی ہو رہے ہیں. پھر والنٹیئرس پہلے سے جاتے ہیں موقف کے ہوسٹ, جیسے اگر پاکستانی 10 موقع وہاں لگتے ہیں تو لوگ 20 دن پہلے سے چلے جاتے ہیں اور اپنے کھانے سب چیزیں آرگنائز کر کے ٹیمز بنا کے ٹیمز اسائن ہوتی ہیں کہ کون لوگ کیا کریں گے. اور پھر بہت سے زائرین رک کے والنٹیئر کرتے ہیں موقف میں, خود ہی صفائی کرتے ہیں. واش رومز بھی دھوتے ہوئے آپ کو زائرین ہی نظر آئیں گے, وہاں کے ہوسٹ بھی کر رہے ہوں گے. پلاسٹک ویسٹ, اس طرح کا ویسٹ از اسٹل اے چیلنج. لوگ صفائی کرتے ہیں, گورنمنٹ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, مگر اگین کسی کو کوئی شرم نہیں ہوتی, ہر انسان ہر کام کر رہا ہے اور کوئی میزبان نہیں. بالکل سب ایک ساتھ لگے ہیں, میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں. جہاں پہ بھی ٹورزم ہوتا ہے, یہ ہے ایک مثال ہے ریلیجس ٹورزم کی, کہ اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے, تاکہ وہاں کی ادارے پلاسٹک کی بات کی انہوں نے, اور اس پہ بھی کام آپ کرتی رہی ہیں نا, تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ کیسے اب اتنا جمع غفیر جب جمع ہوگا تو پیچھے کیسے اس کو آپ ماحولیات کے لیے کیسے سسٹینیبل کرتے ہیں؟ اچھا, میں پلاسٹک ویسے گلوبل مسئلہ ہے, لیکن عراق میں اسپیشل چیلنج یہ تھا کہ وہاں کی لوکل عوام جو ہے ان کا ایکسپوجر انٹرنیٹ سے یا ایک باقی دنیا سے بہت ریسنٹلی ڈیولپ ہوا ہے ان سیکشنز کے بعد, وچ از ابھی پچھلے 10 سالوں کے اندر انہوں نے انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کیا ہے, سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کیا ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا اویئرنیس کا گیپ تھا. کلائمیٹ چینج کیا ہے, پلاسٹک ویسٹ کیا ہے, کیا امپیکٹس ہیں, یہ نالج ایکسچینج بھی نہیں ہو پاتی تھی. اربعین کیونکہ گلوبل ایونٹ ہے تو بہت ساری ڈفرینٹ زبانیں بولنے والے لوگ وہاں ہیں, تو یہ ایک چیلنج تھا. ہم نے ایک ایڈوکیسی پلیٹ فارم لانچ کیا گرین پلگرم کے نام سے. تو وہ ایک ورچوئل ایڈوکیسی پلیٹ فارم ہے, اس میں ہم ڈفرینٹ والنٹیئرس کے ساتھ ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے کام کرتے ہیں, ڈائیورس زبانوں میں کلچرز کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کیسے اپنا ایک انوائرمنٹل امپیکٹ کم کر سکتے ہیں اربعین پہ. اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ بہت سے این جی اوز ہیں, بہت سے انڈیویجولز ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ڈفرینٹ پروجیکٹس میں, سے ریفلسٹیشنز بنانے لگے وہاں پہ, یا ویسٹ کلیکشن کے انتظام بنانے لگے وہاں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام کر کے. پھر اپنے طور پہ ایک بیہیویئر کو چینج کیا کہ ہم ریوزیبل باٹلز لے جا سکتے ہیں, ہم ریوزیبل چمچے لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ. اسی سے ایک تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. پھر دوسری طرف پالیسی پہ ہم نے کام شروع کیا جس میں ہولی شرائنس کی مینجمنٹ اور وہاں کی جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک پالیسی کریٹ کر رہے ہیں جو ٹورزم پہ بھی, ٹورزم ایجنسیز کو بھی فالو کرنی ہوگی. پھر وہاں جو موقف کے ہوسٹ ہیں وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے, اور لوکل انتظامیہ جو مختلف ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کے اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہوں گے. تو فرق پڑ رہا ہے اس سے, we can see behavioral change happening, we can have چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے it will take time. It's a big event اور it's growing every year. big event and growing. تو economic impact عراق پہ تو اس کا بہت ہوتا ہوگا. سوشل اینڈ اکنامک امپیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, بالکل, اور بالکل اس میں بالکل اس کے لیے بہت بینیفیشل رہتا ہے عراق کے لیے ان ایوری وے. لیکن سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک عراق میں جو فائدہ پہنچا ہے وہ سٹیزن جرنلزم سے پہنچا ہے. اچھا, کیونکہ عراق کی جو خبریں ہمیں ملتی تھیں جب تک یو ایس انویژن کے دوران بھی, وہ آتی تھیں ٹیررزم ریلیٹڈ, وہ آتی تھیں کہ انسیف ہے عراق, عراق کا کلچر کیا ہے, لوگ کیا ہیں, کیا ان کے مہمان نوازی ہے, وہ کتنے خوبصورت ان کا کلچر ہے, ان کی تہذیب کیا ہے, وہ لوگوں سے کیسے ملتے ہیں, کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں. ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, ہمیں ان کے مسائل نہیں پتا تھا کہ یہاں ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں, یہاں ایجوکیشن نہیں ہے, یہاں لوگوں کے پاس ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے, بہت سے ایشوز تھے نہیں پتا تھے. لیکن جب لوگ دنیا بھر سے اربعین پہ جانے لگے, یہ لوگ فیملیئر تھے ود سوشل میڈیا, ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی, انہوں نے جب ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیے وہاں کے ایونٹس, لوگوں سے ملے, ان کا کلچر دنیا کو دکھایا, تو بہت ساری ایفرٹس اس طرف فوکس ہوئیں جس میں لوگوں نے نئے نئے ادارے قائم کیے, جس میں آرفنس کو سپورٹ کرنے کی, جنگ کے بعد عراق میں سب سے بڑا نمبر ہے آرفنس کا, ان کی ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ کیئر, ان سب کے اوپر فوکس کیا گیا. پھر ماحولیاتی بہت سارے پروگرامز شروع ہوئے
تو الاٹ ہیپنڈ. عراق کو بہت فائدہ ہوا ہے اربعین کی وجہ سے. جو زائرین دنیا بھر سے آتے ہیں, ہر طرح کے ایکسپرٹس آتے ہیں. اکنامک امپیکٹ تو ایک بہت ایک ہی پارٹ ہے, بہت لمیٹڈ پارٹ ہے جو اوور آل آپ بتا رہی ہیں, اس سے تو پھر بہت فرق پڑا ہے. بالکل ایک گلوب آپ سمجھیے کہ وہ ایک اسپرچول سینٹر بن گیا ہے نا کربلا سب کے لیے. نجف اور کربلا ایک اسپرچول سینٹر ہے. اس کی انسپریشن امام حسین علیہ السلام, اس کی انسپریشن کربلا کا واقعہ ہے. لیکن اسی کی یہ خوبصورتی ہے نا کہ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک یونٹی نظر آ رہی ہے آپ کو. لوگ جو مختلف زبانیں بولتے ہیں ڈفرینٹ کلچرز میں آپس میں, شاید انڈیا پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ ایک کمپٹیشن رہتا ہے, وہاں ساتھ میں سب واک کر رہے ہیں, ساتھ میں ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں. وہاں میں کہتی ہوں کہ وہ جو ایک امیجنری کمیونٹیز ہوتی ہیں نا, ان کی وہ باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں, اریز ہو جاتی ہیں, اور سب بس حسینی ہے وہاں پہ. اور اس وجہ سے جو جذبہ ہے وہ بہت ہی پیور جذبہ ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں بہت اچھے رزلٹس ہم نے دیکھے ہیں. آپ سے گفتگو کے دوران یہ بھی میرے علم میں آیا تھا کہ این جی اوز یا حکومت, ریاست, اب وہ اس کا تو رول اپنی جگہ ہوتا ہی ہے اس طرح کے ایونٹس کے حوالے سے. جو مخیر لوگ ہوتے ہیں, ریچس فیملیز ہوتی ہیں, عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ان کے مفادات کہیں اور ہوتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. یہ جو پورا ایونٹ ہے اس میں جو گلوبل سطح پہ جو کچھ فیملیز ہیں, یا اسے میں پاکستان کو بھی شامل کر لیں, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اور کتنا کنٹریبیوشن ہے, اس لیے کہ یہ بہرحال ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے نا ہر سال کا. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ظاہر ہے جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ تو کنٹریبیوٹ آسانی سے کر لیتے ہیں, یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا فلاں فیملی نے فلاں موقع بنایا ہوا ہے, اتنے زائرین کی خدمت ہوتی ہے. لیکن اربعین آئی گیس ان ریسورسز کی وجہ سے ایکسپینڈ نہیں ہو رہی. آئی تھنک یہ ان چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشنس کی وجہ سے ہو رہی ہے جو ہر انڈیویجول کسی طرح کرنا چاہتا ہے, چاہے سروس کی فارم میں ہو یا کسی بھی فارم میں ہو. لیکن صرف پاکستان کا ہی دیکھا جائے تو 10 موقف جو ہیں وہ پاکستانی فیملیز نے اسٹیبلش کیے ہوئے, وہاں جہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں, گزرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, وہاں سے کھانا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, شربت ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو یہاں کے کئی ڈاکٹرز کے گروپس ہیں, ڈاکٹرز کے الگ اور ڈینٹسٹ کے الگ, جو یہاں سے والنٹیئرلی پہلے سے جاتے ہیں, 20 دن وہاں والنٹیئر کرتے ہیں ہر سال جا کے. اور اسی طرح فرسٹ ایڈ کے ورکرز ہے, فرسٹ رسپونڈرز کے ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ جاتے ہیں. تو دے آل کائنڈس آف پیپل جو صرف اور صرف والنٹیئر کرنے کے جذبے سے جاتے ہیں کہ وہاں ادھر کیا کر سکتے ہیں. مطلب کہ باٹم اپ گراس روٹس قسم کا ایفرٹ ہے, ٹاپ ڈاؤن اتنا نہیں ہے. بالکل, یہ آپ کے انڈیویجول لیول پہ, اور ایوری ون از ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ وٹ ایور دے کین. اچھا, میں نے جو ابھی ڈاکومنٹریز دیکھ رہا تھا, میں خود تو نہیں گیا, اس میں کچھ موٹے موٹے تو ہے نا جی, کھانے پینے کا انتظام ہے اور آرام کا انتظام ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی مزیدار نظر آئیں. مثلاً میں نے دیکھا ورک شاپس لگی ہوئی ہیں. ورک شاپس کیا کرتی ہیں, وہ جو ویل چیئرز ہوتی ہیں نا, اگر کسی کی خراب ہو یا اسٹرولرز, بچے بھی تو ہوتے ہیں نا اسٹرولرز, تو ان کے لیے وہ سارا سسٹم ہے. تندور, مطلب آپ کو ٹھنڈی روٹی نہیں مل رہی ہے, وہ تندور جو ہیں لائن سے لگے ہوئے ہیں. جوتا اگر آپ پالش کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ہے, تو وہ لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو ہیں رک کے جوتا پالش کرا رہے ہیں. لانڈری کا سسٹم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کپڑے جو ہیں فوری طور پہ دھل جائیں, یعنی کیا چیز نہیں. اچھا, کچھ بچے میں نے دیکھا اسی ڈاکومنٹری میں کہ وہ گرمی ہوتی ہے تو پانی اسپرے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو آپ پہ چھڑک دیا, آپ پہ چھڑک دیا. یعنی یہاں تک جو ہے سسٹم ہے, اور وہ اپنے طور پہ ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک آٹومیٹک ایک مشین چل رہی ہے, ایک بہت بڑی سی. تو یہ جو پورا سسٹم ہے, اس کے حوالے سے ایک تو ہوتا ہے نا, اس کا ایک روحانی پہلو ہے کہ جی آپ جا رہے ہیں ایک خاص نظریے کے ساتھ اور یہ سب کر رہے ہیں. ان جرنل اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف شیعہ نہیں ہے, باقی جو لوگ آتے ہیں ان سے جو آپ کا ہوتا ہے ٹاکرا, وہاں آپ جاتی ہیں تو اس سے کیا سیکھ ملتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ سب سے انٹرسٹنگ یہ ہوتا ہے کہ اگین میڈیا پروپیگیٹ کرتا ہے اربعین کو ایک شیعہ ایونٹ کے طور پہ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. عراق میں کی ہر کمیونٹی وہاں آتی ہے, نہ صرف عراق کی
بلکہ مختلف ملکوں سے مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں. اور اسپیشلی اٹس لائک اربعین کا میں تھوڑا سا اگر آپ کو سمجھاؤں کہ وہ ایونٹ ہو کیا رہا ہوتا ہے, تو زائرین جمع ہوتے ہیں نجف میں مولا علی علیہ السلام کے روضے پہ, وہاں حاضری دیتے ہیں. وہاں آ کے وہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جہاں وہ اپنی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے ایک اسپریچول سینٹر کی طرف اب سفر شروع کرنا ہے, تو اپنے آپ کو ایک طرح سے کلینس کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اب ہم بالکل اس نیت سے جا رہے ہیں. جو واک شروع ہوتی ہے اس میں 3 سے 4 دن لگتے ہیں, یعنی کہ 8 گھنٹے لوگ واک کریں گے, ریسٹ کریں گے, نماز پڑھیں گے, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اور مختلف مکس ایموشنز نظر آتے ہیں. کبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں لوگوں سے مل کے, کبھی اداسی طاری ہوتی ہے کہ اربعین امام حسین علیہ السلام کا. اسی طرح سفر ہوتا ہے. جب کربلا پہنچتے ہیں تو دور سے حرم نظر آتا ہے. یہ جو راستہ ہے یہ اس پہ پولز ہیں اور یہ تقریباً 50 میٹرز کے ڈسٹینس سے ایک پول ہے. تقریباً 1452 پولز ہوتے ہیں. تو لوگ وہ پولز کراس کرتے ہوئے, جو آخری پول ہے وہ مولا عباس کے حرم کے سامنے ہے کربلا میں. تو دور سے جب وہ حرم نظر آتے ہیں نا, تو وہاں پہ لوگ پہنچ کے پھر وہ بریک ڈاؤن ہونا شروع ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اسپیچ لیس ہیں اور وہ بس اپنی جگہ پہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد پھر مختلف ملکوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے حرم میں انٹر ہوتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے جھنڈے لے کے ایک ساتھ. مختلف گروپس مختلف ٹائمز پہ آتے ہیں, لیکن ٹائم پہ فکس ہوتا ہے. اور تمام لوگ, جیسے ایک دفعہ افغانستان کا گروپ اندر جائے گا, وہ سلام کرتے ہوئے باہر نکل آئے گا, پھر پاکستان کا جائے گا, پھر انڈیا کا جائے گا, پھر یورپ سے جائیں گے مختلف ملک. تو اسی طرح سے سب لوگ آتے ہیں اور اپنی سلام پیش کرتے ہیں, اپنی عقیدت شو کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. سوری میں آپ کا سوال اس ایکسپلینیشن میں بھول گئی کیونکہ اتنا اوور ویلمنگ ہوتا ہے. میں خود اپنا آپ بھی پڑھتے ہیں, آپ نے بات کی مختلف ممالک کی, اب چلے پاکستان ہم سبھی میرا اوریجنل سوال ہاں مجھے یاد آ گیا, یہ تھا کہ ایک جو جیسے آپ نے کہا ایک شیعہ ایونٹ کے طور پہ لوگ لیتے ہیں, لیکن یہ بہت سارے باقی لوگ بھی آتے ہیں, ان کا جو انٹریکشن ہے انٹرفیس. اچھا ایک اور اس کا جواب نہیں دیا. نہیں میں سوری میرا جواب لمبا ہو گیا, لیکن بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میں انہی قافلوں کے بیچ میں کرسچنس کا قافلہ آتا ہے, جو وہاں کی چرچز کے ہیڈز ہیں سارے, وہ سب لوکل آتے ہیں, لوکل آتے ہیں. وہ سب اپنے ٹریڈیشنل کاسٹیومس میں ہوتے ہیں, اپنا کراس اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اپنی امبریس کر کے اپنے ریلیجن کو آتے ہیں اور ان کو بہت وارملی ویلکم کیا جاتا ہے. وہاں پہ آپ سکھ دیکھتے ہیں کمیونٹیز آتی ہیں, آپ ہندو کمیونٹیز دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں, وہ سلام کرتے ہیں. تو آپ کو ہر طرف سے ریپرزنٹیشن ملتی ہے. اور یہ صرف عرب ملکوں کی بات نہیں کر رہی میں, یہ یورپ سے بھی اسی طرح سے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. سوال تھا کون سے کوئی ایسا ملک کے رہنے والے کوئی ایسا جھنڈا آپ نے دیکھا کہ آپ نے سوچا کہ یار آپ بھی آئیں؟ دیکھیے پاکستان, انڈیا, افغانستان, عرب ممالک یہ تو سمجھ میں آتی ہیں نا. میں جھنڈے کے بجائے آئی وڈ سے کہ میں نے ایک قبر دیکھی جس کے اوپر مجھے حیرت ہوئی. نجف کربلا کے ہائی وے کے بیچ میں ایک خاتون کی قبر ہے, ان کا نام تھا زینب مریم, پورا نام ان کا مجھے یاد نہیں آ رہا. بہرحال وہ فرینچ سوشل پولیٹیکل سائنٹسٹ تھیں اور وہ وہاں عراق میں آئی تھیں اب سے بہت عرصے پہلے. 52 کی ان کی پیدائش ہے, 2017 میں ان کا انتقال ہوا. لیکن وہ نجف سے ان کو اتنی محبت ہو گئی تھی کہ وہ وہیں رہیں, لوگوں کے ساتھ رہیں, وہ مسلمان ہو گئیں, وہ فرینچ تھی. اور پھر انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو مجھے زائرین کے راستے میں اربعین واک جہاں ہوتی ہے وہاں پہ دفنایا جائے. تو ان کی اسٹوری مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ وہ ایک فرینچ تھی اور کرسچن تھی, اور وہ آئیں اور یہاں رہیں, اور اربعین واک انہوں نے کئی دفعہ کی, ہر سال کرتی تھیں. اور عراقی لوگوں سے ان کو اتنی محبت تھی اور اس کلچر سے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے یہیں رہنا ہے. اچھا یہ ایسی خبریں ہیں کہ آپ کو کبھی سننے کو نہیں ملیں گی. یہ جو ہے ظاہر ہے اتنا بڑا مجمع, اس سے چھوٹے مجموعوں میں ہم سنتے ہیں بھگدڑ مچ گئی, بالکل 400-500 لوگ جو ہیں وہ مر گئے, جیب کٹ گئی. آپ کے وہ تو چھوٹی بات ہے. آپ کے ایکسپیرینس میں اتنے سالوں میں اس طرح کا کوئی واقعہ وہاں بھگدڑ وغیرہ والا؟ بھگدڑ واک کے دوران تو نہیں, لیکن ایکچولی کبھی سننے میں نہیں آیا اس طرح سے. واک تو ایک بہت پیسفل طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے اور نوبڈی از رننگ, کھلی جگہ ہے, لیکن وہ ایک جگہ جا کے جب جمع ہوتا ہے پورا مجمع تو وہاں امکان ہوتا ہے کہ اندر داخل ہو رہے ہیں. باہر اس طرح کا نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اتنا لوگ خیال رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پش بھی نہ کریں, کہ زائرین کو اس طرح کی تکلیف بھی نہ ہو کہ ہم کسی کے پیر پہ چڑھ کے چلے گئے, ہم نے کسی کو کونی مار دی اور ہم چلے گئے.
تو لوگ ان چیزوں کا بہت احتیاط کرتے ہیں. اور لیکن ظاہر رش ہوتا ہے اور سب ایک ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اندر جانے کے لیے, تو سب بہت ایک کنجسٹڈ سے ماحول ضرور بنتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے. عراق کا نام آتے ہی ایک ذہن میں سوال آتا ہے سیکیورٹی, اس لیے کہ ہم وہاں امریکی جو انویژن ہے اس کے بعد کے حالات سے گزر چکے ہیں, سیکٹیرین سول وار کا دور دیکھ چکے ہیں, داعش کا دور دیکھ چکے ہیں, اور پھر جو بم پھٹتے ہیں وہ تو ایک نارمل سی, اب کچھ جا کے وہاں تھوڑا بہت سکون نظر آتا ہے. تو یہ جو امن و امان جو ہے وہ جب زائر وہاں پہنچتا ہے اس کے ذہن میں سواریہ نشان تو ہوتا ہوگا. وہاں خود لوکل بنیاد پہ امن و امان مینٹین کرنے کے لیے اسٹیٹ ہے یا اسٹیٹ کے علاوہ بھی کوئی آپریٹرس ہوتا ہے جو یہ چیزیں دیکھتا ہے؟ پہلے تو یہ کہ زائرین کو سارے خطروں کا پتہ ہوتا ہے, اور کیونکہ اربعین کی تاریخ ہی ایسی ہے کہ تمام سینکشنز کے باوجود شدید خطروں کے بیچ میں لوگ جاتے رہے کرتے رہے. خود میں نے بھی وہاں بام بلاسٹ اور یہ سب چیزیں دیکھی اور سب حالات دیکھے وہاں پہ, لیکن لوگ جاتے رہے. جو سیکیورٹی ہے وہاں کی لوکل انتظامیہ تو کرتی ہے, پھر اس کے علاوہ مختلف ملکوں کی طرف سے بھی کوپریشن ہوتی ہے, پلس وہاں ہولی شرائن کی خود کی اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی میجرز ان کے ہوتے ہیں جو پہلے سے ایک چل رہا ہوتا ہے. پھر کہیں والنٹیئرس کے بیچ میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سیکیورٹی کا خود انتظام کر رہے ہوتے ہیں موقع پہ. لیکن اب کیوں وہاں پہ بہت پیس ہے. یہ 2014 میں جب داعش کا خطرہ تھا, اٹیکس ہوتے تھے, موقع پہ اٹیکس ہوتے تھے, اور ابھی بھی اب اربعین واک پہ جائیں تو وہاں پہ کچھ قبریں بنی نہیں ایسے لوگوں کی جو اس وقت اٹیکس میں شہید ہوئے تھے, اور ان کی ایک میموری کے طور پہ ان کو رکھا ہے کہ انہوں نے اتنے عرصے زائرین کی خدمت کی ہے, تو دے آر اسٹل ریسٹنگ دیر. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, خطرات ہیں, لیکن آئی تھنک اب اٹس پیسفل. اچھا, پھر یہ ہے کہ جو روڈ سائڈ ہے, ہائی وے جو ہے نجف ٹو کربلا, اس میں وہ اسی ڈاکیومنٹری میں بتایا گیا کہ جو بعض سٹرکچرز ہیں, سیمی پرماننٹ سٹرکچرز جو ہیں, وہ اس زمانے کے ہیں 2014-15 میں جب داعش نے قبضہ کر لیا تھا اوپر شمال عراق میں. تو وہ جو متاثرین وہاں سے نکالے گئے تھے, یا ان میں سے بہت سے ادھر آئے ساؤتھ کی طرف, تو ان کو وہاں ان سٹرکچرز بنا کے انہیں عارضی طور پہ ٹھہرایا گیا. تو وہ اب زائرین کے کام آتے ہیں اربعین کے, اور دوسرے یہ ہے کہ وہ سارا سال فعال رہتے ہیں وہ سٹرکچر, ان میں کچھ نہ کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. I guess I'm not familiar with this, لیکن ہاں وہاں پہ یہ ضرور ہے کہ جو نجف کربلا ہائی وے, یہ ویسے اربعین کے علاوہ بالکل سائلنٹ ایک ہائی وے ہوتی ہے, دو شہروں کے بیچ کا ایک خالی علاقہ ہوتا ہے جس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہتی, انلیس کہ اربعین شروع ہو. اربعین کے بعد یہ سب چیزیں ایکٹیو ہونی شروع ہو جاتی ہیں, دوبارہ آباد ہو جاتی ہیں. 47-45 ٹیمپریچر نارملی آج کل ہے 47. اچھا, اور یہ پھر کئی سال کا ایک فنومینا ہے کہ کب سردیوں پہ یہ کیلنڈر اوپر جائے گا. تو اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں اتنے لاکھوں زائرین جو ہوتے ہیں؟ یہ کویشچنس ہیں ہی نہیں نا لوگوں کے ذہن میں. گرمی, سردی, بارش, طوفان, کچھ بھی ہو, یہ تو لوگ تو موقع میں کوئی اے سی نہیں لگے ہوئے وہاں پہ, اسی گرمی میں لوگ رہتے ہیں, اور ایک جذبہ, اٹس انکریڈیبل کہ کیسے اپنی آرام کو بھول کے لوگ یہ زیارت کرتے ہیں اسی طرح سے. اور یہ بہت یہ بتائیں کہ پاکستان سے فار ایگزامپل اگر کوئی نہیں گیا پہلی دفعہ جانا چاہ رہا ہے, تو آئی تھنک اربعین تو ذرا ٹف ہو جائے گا نا. اگر آپ نے زیارتیں کرنی ہیں اور آپ نے وہ ایک تھوڑا سا سکون سے آپ نے وہ کرنا ہے, تو وڈ یو ریکمینڈ کہ وہ دوسرے ٹائم پہ پہلے جائیں؟ اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو, کب آپ کو کالنگ فیل ہوتی ہے, آپ کو کیا دل چاہتا ہے کرنے کا. اربعین از این ایکسپیرینس ان اٹ سیلف. یہ تو ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. اور یہاں جو ہے اب ظاہر ہے کہ وہ ایڈوائس یہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو بھی پیدل سفر کرنا ہے وہ شام کے بعد شروع کریں. انفیکٹ رات کو زیادہ سفر کریں, رات کو زیادہ سفر کریں, اور دن کو جو ہے اس کو تو اس سے انہوں نے توڑا ہوا ہے. نارتھ امریکہ سے اور یورپ سے بھی اچھے خاصے لوگ وہاں پہنچتے ہیں. اچھا, بیچ میں یہ بھی سن رہا تھا کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے رفتہ رفتہ پھر وہ اس میں ایک بزنس انٹرسٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. مثلاً ٹور گروپس, اس طرح کی چیزیں, ٹور گروپس وغیرہ تو چلیں ٹھیک ہے, آرگنائز بھی ٹھیک ہیں, وہ ٹریول ایجنسیاں بھی صحیح ہیں, کہ مثلاً پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے
حج کے ساتھ ہوا کہ جی لگژری حج اور اتنا حج اور اس میں VIP پیکج وغیرہ یہ ہے، تو یہ چیزیں اس میں بھی رفتہ رفتہ آئی گیس ہے ایسا ہے. لیکن اربعین کے وقت جو بھی جا رہا ہے چاہے وہ جا کے پھر کسی لگژری ہوٹل میں رکے، لیکن اربعین کی جو ایک سختی ہے، ایک جو ٹف واک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ چیلنج ہے، وہ ضرور وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جو بہت ہمیشہ جائیں گے، بہت لگژری زیارت کریں گے، بہت سکون سے جائیں گے، ٹریول سکون سے کریں گے، لیکن اربعین کے دنوں میں وہ خاص اپنے آپ کو بالکل وقف کر دیتے ہیں والنٹیئرزم میں، جس میں وہ تھکیں گے، پھر تھک کے واک کریں گے. اور حالانکہ یہ کھانا پینا سب اویلیبل ہوتا ہے، لیکن تمام زائرین اس سے مطلب فیسٹ کی طرح سے نہیں جا رہے ہوتے، بیکاز ایتھکس یہ ہیں کربلا کی زیارت کے کہ آپ بھوکے پیاسے پہنچیں، آپ گرد آلود پہنچیں، تو وہ ایتھکس کا خیال رکھا جاتا ہے. وہاں کے ہوسٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح کا آرام ملے، لیکن عوام مقصد نہیں ہے. اور اسے بیسک میرا خیال ہے پھر تعلیم یہی ہوئی کہ آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑیں اور آپ اس سڑک پہ آئیں موسم کی سختیوں وقتیوں کی پرواہ کیے بغیر اور خود ایکسپیرینس کر کے اپنے اندر جو چیزیں ہیں یا آلائشیں ہیں ان کو پاک کرنے کی کوشش کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ 1500 سال پہلے کیا کیفیت ہوگی جس کا کہ ہم شاید 1% بھی ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے ہیں. شاید یہ ہوتا ہوگا. میں اس اربعین کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ اربعین کی جو اوریجن ہے، جیسے آپ نے شروع میں بتایا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری امام کے چہلم کے دن وہاں پہنچے، امام کی شہادت ہوئی، مدینہ خبر پہنچی، اور وہ پہلے صحابی تھے، پہلے زائر تھے امام حسین کے جو چہلم کے دن وہاں پہنچے. اور اسی دن جو اسیران کربلا کا قافلہ تھا وہ اسی دن امام کی قبر پہ پہنچا، اس دن امام کی تدفین ہوئی. یہ چہلم کا دن ہے. اب اس کی ہسٹری اربعین کی یہ جو ہمیں نظر آتی ہے اتنی پاور گروئنگ، یہ بی بی زینب کے کچھ جملوں سے میں کنیکٹ کرتی ہوں جو انہوں نے دربار شام میں بولے تھے. انہیں یزید سے کہا تھا کہ یزید تو اپنی جتنی کوشش کرنا چاہے تو کر لے ہماری دشمنی میں، تم جتنا ظلم کرنا چاہتے ہو ہم پہ کر لو، اپنی جو اسٹریٹجی استعمال کرنا چاہتے ہو ہم پہ کر لو، لیکن خدا کی قسم تم ہماری یادوں کو لوگوں کے دلوں سے نہیں بھلا سکتے اور ہمارے ذکر کو تاریخ کے صفحات سے غائب نہیں کر سکتے، اریز نہیں کر سکتے. اور یہ آج اسی جملوں کی مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے مجھے، کیونکہ اربعین بظاہر یہ بہت گلوریفائڈ ایک ایونٹ لگتا ہے جس میں لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہر طرح سے لگژری مل رہی ہے، لیکن اس کی جو ٹرو اسپرٹ ہے وہ یہی ہے. لوگ واک کر رہے ہیں صرف اسی لیے کہ بی بی زینب نے ان رستوں پہ واک کی اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے فٹ سٹیپس کو ٹریس کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر تک پیدل جانا، زحمت اٹھا کے جانا، یہ آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہے، آپ کو سیلف ریفلیکشن کا موقع دیتا ہے اور آپ کو اس ہسٹری سے کنیکٹ کرتا ہے جو کہ ادروائز بھلا دی جاتی. زہرا تھینک یو سو مچ. کرنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم ہوتا یہ ہے کہ ہم فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک شخصیت یا کسی ایک ایونٹ کو ہم تھورلی سمجھنے کی کوشش کر سکیں اور کچھ تھوڑے بہت ایجوکیٹ ہو جائیں. انشاءاللہ دوبارہ پھر اس طرح کے مواقع پہ آپ کو زحمت دیں گے. بہت شکریہ. کم از کم میری تو بڑی تعلیم ہوئی، بہت ساری نئی چیزیں مجھے معلوم ہوئی. تو آج اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.